تو آپ حضرات یہ بتائیں کہ نون خفیفہ کتنے صیغوں میں نہیں آتا؟ نون خفیفہ کتنے صیغوں میں نہیں آتا؟ ماشاء اللہ، 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا، اور کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ ماشاء اللہ، 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کون سے 6 صیغے ہیں جن میں نون خفیفہ نہیں آتا؟ وہ کون سے 6 صیغے ہیں جن میں نون خفیفہ نہیں آتا؟ جمع کے ساتھ آپ وضاحت کریں نا، جمع سے مراد کون سے جمع؟ ہاں، ماشاء اللہ، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے، ان میں نہیں آتا۔ اب اس میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صیغے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے ان سے نون خفیفہ نہیں آتا۔ وہ صیغے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو تو ان میں نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے، نون خفیفہ بھی تاکید کے لیے ہے، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نون ثقیلہ اس میں ہم ضرور بھی ضرور یعنی 2 دفعہ ضرور لگاتے ہیں، اور نون خفیفہ میں 1 دفعہ ضرور ہم لگائیں گے۔ نون خفیفہ میں 1 دفعہ ضرور لگائیں گے۔ یہاں پہ اگرچہ 2 دفعہ لگایا گیا ہے لیکن 1 دفعہ لگائیں گے۔ 2 دفعہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لگایا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ 1 دفعہ لگانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ نون خفیفہ کی گردان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات یہ مجہول کی گردان سمجھیں۔ لا یفعلن اور لا یفعلن۔ لا یفعلن یہ بنا ہے یفعل سے، فعل مضارع معروف سے، فعل مضارع معلوم سے، اور لا یفعلن یہ بنا ہے فعل مضارع مجہول سے۔ یفعل سے لا یفعلن بنے گا، لا یفعلن۔ باقی اس کی ساری گردان جیسے آپ حضرات نے معلوم والی پڑھی ہے وہی ہے، فقط یہاں پہ جو ہے وہ یا پر فتح کی بجائے ضم آئے گا۔ لا یفعلن، لا یفعلانی، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا یفعلنانی، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلنانی، لا افعلن، لا نفعلن۔ صرف بالکل یا میں فرق ہے کہ یہاں پہ فتح کی بجائے ضمہ لگائیں گے۔ تو آپ حضرات مجہول کی گردان سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب ایک تو یہ ہے لفظوں میں فرق کہ یا پر فتح کی بجائے ہم ضمہ لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معنوی فرق بھی ہے کہ معلوم میں ہم معلوم والا ترجمہ کر رہے تھے اور یہاں پہ ہم مجہول والا ترجمہ کریں گے۔ لا یفعلن کا معنی ہے وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، اور لا یفعلن کا معنی وہ ضرور بھی ضرور کیا جائے گا۔ ضرور بھی ضرور کیا جائے گا وہ 1 مرد، ضرور بھی ضرور کیے جائیں گے وہ 2 مرد، ضرور بھی ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد، ضرور بھی ضرور کی جائے گی وہ 1 عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، ضرور بھی ضرور کیا جائے گا تو 1 مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، ضرور بھی ضرور کی جائے گی تو 1 عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں، ضرور بھی ضرور کیا جاؤں گا میں 1 مرد، ہم سب مرد۔ مثلا یہاں پہ لا یفعلن ہے تو یہاں پر اگر ہوتا لا ینصرن، نصر ینصر سے لا ینصرن،
تو ضرور بھی ضرور اس کی مدد کی جائے گی، وہ مدد کیا جائے گا، وہ دو مرد مدد کیے جائیں گے، وہ سب مرد مدد کیے جائیں گے، کیونکہ فعل میں سب افعال کا معنی ہے، تو اس کا ترجمہ بس اوقات سمجھ میں نہیں آتا۔ ماشاء اللہ، صداقت حسین شاہ صاحب نے 6 سیغے لکھ کر بتا دیا آپ حضرات کو کہ یہ 6 سیغے ہیں جن میں نون خفیفہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ صداقت حسین شاہ صاحب، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے جی۔ تو یہ جو اچھا، ماشاء اللہ، تو آپ حضرات کو یہ فعل مضارع موقد مجہول اس کی گردان سمجھیے تمام ساتھی۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، اس میں کوئی بات سمجھنے والی ہو تو تھوڑی بہت سمجھیے، تو زیادہ سمجھا کریں نا آپ۔ اس میں کیا چیز سمجھ نہیں آئی؟ ظفر صاحب، آپ کو سید ظفر صاحب۔ دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ جو مجہول ہے، اس میں یہ جو یا ہے یعنی مضارع کی علامت، اس پر ہم ضمہ لگائیں گے، اور عین کلمہ پر فتح آئے گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ فعل مضارع مجہول سے بنتی ہے۔ اس کی مکمل تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فعل مضارع مجہول کی، کہ اس میں شروع والا جو حرف ہے اس پر ہم ضمہ لگاتے ہیں یعنی مضارع کی علامت، اور آخر سے ما قبل پر یعنی عین کلمہ پر ہم فتح لگاتے ہیں۔ لَيُفْعَلَنَّ، لَيُنْصَرَنَّ، لَيُضْرَبَنَّ، تو کوئی بھی باب ہو اس میں یا پہ ضمہ لگائیں گے مجہول میں، اور آخر سے ما قبل پر ہم فتح لگائیں گے۔ فا کلمہ پر فتح نہیں آئے گا، بلکہ فا کلمہ تو یہاں پہ ساکن ہے نا، یہاں پہ مضارع کی علامت حروف عتین پر ضم آئے گا۔ تو اب آپ حضرات اب دوبارہ سمجھیں کہ یہ جو مجہول کی گردان ہے، یہ ہم فعل مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ یہ لَيُفْعَلَنَّ، اس کو ہم بنائیں گے یفعل سے۔ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، آپ حضرات فوکس کریں۔ یفعل، یفعل مضارع معلوم ہے اور یفعل مضارع مجہول ہے۔ اب بالکل بنانے کا طریقہ آسان ہے کہ شروع میں لام ہم لگا دیں گے مفتوح، یعنی لام تاکید، اور آخر میں ہم لگا دیں گے نون، نون تاکید، نون مشدد، اور چونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں لام پر فتح آتا ہے، تو یہ ضمہ فتح سے تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ ضمہ آتا ہے جمع
مذکر کے دو صیغوں میں، تو یہ بن جائے گا لا یفعلن، یفعل سے لا یفعلن۔ اسی سے پھر آگے مکمل گردان بنے گی لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا یفعلنان، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لأفعلن، لنفعلن۔ تو اسی لفظ سے پھر آگے آپ حضرات پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ باقی ترجمہ مجہول والا ہوگا جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جی سید ظفر صاحب آپ بتائیں، آپ کا گزارا کچھ اچھے گزارے میں تبدیل ہوا ہے؟ یہ بھی تھوڑا بہت گزارا ہی ہے۔ اچھا، آج پتہ نہیں آپ ناراض کس سے ہیں، ناراضگی والی باتیں کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی ابھی ہم آگے گردان شروع کرتے ہیں نون خفیفہ والی، اور اس کے متعلق آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ نون خفیفہ 8 سیوں کے آخر میں آتی ہے اور 6 سیوں کے آخر میں نہیں آتی۔ تو اس کی گردان یفعلو سے بنے گا لا یفعلن۔ اس کا وہی طریقہ ہے جو ہم نون ثقیلہ کا پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے پاس لفظ ہے یفعلو، یفعلو، شروع میں لام تاکید لگا دیا اور آخر میں نون خفیفہ لگایا، نون ساکن، اور چونکہ پہلا صیغہ ہے یہاں پہ لام پر فتح آئے گا تو یہاں پہ اس کو ہم فتح دیں گے۔ تو یفعلو سے بنے گا لا یفعلن، لا یفعلن۔ اب اس کا معنی ہے کہ وہ ایک مرد ضرور کرے گا۔ اگر تاکید ہم نے زیادہ تاکید مطلوب نہیں ہے بلکہ تھوڑی تاکید کی ہمیں ضرورت ہے، لا یفعلن کا معنی ہے نا کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، اور لا یفعلن کا معنی وہ ضرور کرے گا، یعنی اس میں ضرور ایک دفعہ لگائیں گے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ زید جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، ہم کہتے ہیں لیفعلن، وہ ضرور کرے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں وہ نہیں کرے گا، ہم کہتے ہیں لیفعلن، وہ ضرور بھی ضرور کرے گا۔ تو یہاں پر تھوڑی تاکید سے کام نہ چلے، وہاں پر تاکید زیادہ کر دیں گے۔ جی یہ بھی آپ کا اچھا مشورہ ہے۔ تو یہ بن گیا لا یفعلن۔ یہ تو آپ ذرا سمجھ گئے نا، پھر انشاءاللہ آگے پیج لیں کے استعمال کرتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، لا یفعلن، لا یفعلن۔ اب آگے چونکہ نیکسٹ صیغہ تثنیہ کا ہے تو وہ نہیں آئے گا، کیونکہ تثنیہ کے صیغے میں نون خفیفہ نہیں آتا۔ لا یفعلن، لا یفعلن آگے آ گیا کہ وہ سب مرد ضرور کریں گے۔ پھر آگے لتفعلن، وہ ایک عورت ضرور کرے گی۔ آگے تثنیہ کا صیغہ نہیں آیا، اور چونکہ اگلا صیغہ جمع مؤنث کا ہے تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ پھر آگے واحد مذکر حاضر کا صیغہ لتفعلن، تو ایک مرد ضرور کرے گا۔ آگے تثنیہ کا پھر نہیں آیا، لتفعلن، تم سب مرد ضرور کرو گے۔ اس کا میں بتاتا ہوں، ایسے ہی آگے
تثنیہ کو چھوڑ کے جمع کا آ گیا لتفعلن، بلکہ اس کے بعد تو یہ واحد مؤنث حاضر کا ہی آئے گا نا، جمع مذکر حاضر کے بعد لتفعلن، تو ایک عورت ضرور کرے گی. آگے تثنیہ کا بھی نہیں آیا اور جمع مؤنث کا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. اور آگے لافعلن، میں ایک مرد ضرور کروں گا، لنفعلن، ہم سب مرد ضرور کریں گے. اور یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہمارے میاں وقار الملک صاحب نے کہ نون خفیفہ 6 سیغوں کے آخر میں کیوں نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تثنیہ کے صیغے اور 2 جمع مؤنث کے صیغے، ان کے آخر میں نون خفیفہ کیوں نہیں آتی؟ تو یہ آپ ذرا سمجھ لیں. اس کی دیکھیں جو ایک اہم وجہ ہے جو عام طور پر میں آپ حضرات کو بتاتا بھی ہوں کہ عربی میں ہم تابع ہیں عرب حضرات کے، تو چونکہ عرب حضرات نون ثقیلہ سب سیغوں کے آخر میں استعمال کرتے ہیں اور نون خفیفہ 8 سیغوں کے آخر میں استعمال کرتے ہیں اور 6 سیغوں کے آخر میں استعمال نہیں کرتے، تو عرب حضرات کی اس چیز میں ان کے تابع ہونے کی وجہ سے ہم نون خفیفہ استعمال نہیں کرتے. اب اس کی ایک وجہ تو جو اصل ہے اور مین ہے وہ یہ ہے یہ بلینک پیج کہاں سے آتا ہے؟ یہاں پہ پہلے آپشن آ رہا تھا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو نون ثقیلہ والے ہیں ان کا ترجمہ تو الگ ہے نا، اس میں ہم لگائیں گے ضرور بھی ضرور 2 دفعہ، اور نون خفیفہ میں 1 دفعہ ضرور لگائیں گے. جیسے لافعلن، میں ضرور کروں گا، اور لافعلن، میں ضرور بھی ضرور کروں گا. تو نون خفیفہ میں 1 دفعہ ضرور لگائیں گے، 2 دفعہ ضرور نہیں لگائیں گے. یہاں پہ اصل میں 2 دفعہ لگایا گیا ہے تو اس وجہ سے آپ حضرات کو تھوڑا یعنی وہ کنفیوزنگ ہو رہی ہے، باقی لگائیں گے 1 دفعہ. یہ کون سے ساتھی کر رہے ہیں ٹائپ؟ اس کا وہ وائٹ بورڈ کہاں چلا گیا؟ پہلے ہمارے پاس تھا ویز آئی کیو، وہ پرانا استعمال ہو رہا تھا تو اس کے بارے میں ساری چیزیں معلوم تھیں. اب اس کا وہ وائٹ بورڈ مجھے نہیں مل رہا. ہاں ہاں، کیونکہ جب کتاب شیئر ہو رہی ہو تو وائٹ بورڈ استعمال کرنا وہ نہیں ہوتا، مجھے بھی یاد آ گیا ہے. ابھی چونکہ کتاب شیئر ہو رہی ہے تو وائٹ بورڈ نہیں آئے گا. جی آپ حضرات کا یہ سوال کہ نون خفیفہ
جی لیفعلانی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، لیفعلانی. اب یہاں پر اگر ہم نون خفیفہ لگا دیں تثنیہ میں، تو یہ بن جائے گا لیفعلان. لیفعلان بن جائے گا. جی تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں چونکہ نون خفیفہ نہیں آتا تو مؤنث کے تثنیہ کے بھی نہیں ہے، اور جمع کے آخر میں بھی نون خفیفہ نہیں آتا تو جمع کے بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے مؤنث کے صیغے فقط واحد ہی استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم نون خفیفہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لیفعلان. اب اس میں یہ الف ساکن ہے، یہ والا الف، اور نون خفیفہ چونکہ ساکن ہے ہوتا ہے تو نون خفیفہ بھی ساکن ہے، تو دو ساکن اس میں جمع ہو رہے ہیں، دو ساکن جمع ہو رہے ہیں. اور عرب حضرات دو ساکن کو جمع نہیں کرتے، اگر دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں. دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک ساکن کو گرا دیا جاتا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ الف کو گراتے ہیں، الف کو ہم گراتے ہیں تو بن جائے گا لیفعلن. تو یہ واحد کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا ہے. اور اگر نون کو گرا دیتے ہیں، نون خفیفہ کو، تو پھر نون خفیفہ کو پہلے لانے کا ہی کیا فائدہ جب بعد میں گرانی تھی اس کو. تو یعنی یہاں پہ ان صیغوں میں نون خفیفہ لائی نہیں جا سکتی، تو اس وجہ سے یہ والے صیغے ان کے آخر میں نون خفیفہ استعمال نہیں ہوتی. آپ حضرات کو کچھ سمجھ آ گئی؟ اچھا ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا. تو میں یہ آخری بات دوبارہ آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم نون خفیفہ لگائیں گے تثنیہ کے صیغوں میں تو یہ بن جائے گا لیفعلان. اب یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ حضرات کو کتابوں سے بھی کم ملیں گی، یہیں پر آپ حضرات تسلی سے ان کو سمجھ لیں. لیفعلان، اس میں الف بھی ساکن اور نون بھی ساکن. جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک التقاء ساکنین والا قانون آپ حضرات انشاءاللہ پڑھیں گے اسی سال، کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک ساکن کو گرا دیا جاتا ہے. اگر لیفعلان میں ہم الف کو گراتے ہیں تو بن جائے گا لیفعلن. الف کیونکہ درمیان سے گر جائے گی. تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن لیفعلن بن گیا ایک ساکن کو گرانے کی وجہ سے. اب واحد بھی لیفعلن ہے اور تثنیہ بھی لیفعلن ہے، تو دونوں صیغے ایک جیسے ہو گئے، پہچان مشکل ہو جائے گی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نون خفیفہ اس کے آخر میں نہیں آتی. اور اگر دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ نون خفیفہ کو اس سرے سے گرا دیتے ہیں تو پھر نون خفیفہ ہی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ہم نون خفیفہ والی گردان ہی تو بنا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب باقی صیغوں میں بھی ایسا ہی ہے، جو باقی ایک صیغہ میں نے بتایا، باقی 5 صیغوں میں بھی یہی سلسلہ چلتا ہے کہ وہاں پہ نون خفیفہ ہم لائیں گے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا، اگر ایک ساکن کو گراتے ہیں تو صیغہ ہی سارا چینج ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ان 6 صیغوں کے آخر میں نون خفیفہ نہیں آ سکتی. آپ ذرا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر نوید اختر صاحب آپ بات سمجھ گئے ماشاء اللہ. سب ٹائپ کر رہے ہیں،
سید ظفر صاحب آپ جو ہے آپ کو میرا خیال ہے وہ ونڈو آپ نے کھولی ہوئی نہیں ہے پبلک چیٹ والی. جی بالکل. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ حضرات دوسری وجہ تھی کہ عرب حضرات ان 6 سیغوں کو استعمال نہیں کرتے نون خفیفہ کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ 6 سیغے نہیں آتے. ہماری کلاس میں بھی کم وقت رہتا ہے، آپ حضرات توجہ فرمائیں. یہ الحمدللہ ہماری گردان جی وہ ثقیلہ والے سیغے ہی استعمال ہوں گے. بالکل. تو یہ نون خفیفہ معلوم والی گردان ہم نے پڑھ لی. لا یفعلن وہ ایک آدمی ضرور کرے گا. ایسے ہی لا یفعلن مجہول کی صیغہ جات ہیں. لا یفعلن تو اس کا معنی ہے وہ ایک آدمی ضرور کیا جائے گا. لا یفعلن وہ ایک آدمی ضرور کیا جائے گا. آگے تثنیہ والا صیغہ نہیں ہے. لا یفعلن وہ سب آدمی ضرور کیے جائیں گے. لا تفعلن وہ ایک عورت ضرور کی جائے گی. لا تفعلن تم سب مرد ضرور کیے جاؤ گے. لا تفعلن لا تفعلن تو ایک مرد ضرور کیا جائے گا. لا تفعلن تم سب مرد ضرور کیے جاؤ گے. لتفعلن اس کو ہونا چاہیے. لتفعلن یہاں پہ ٹائپنگ میں غلطی ہے. لتفعلن یہاں پہ کسرہ ہونا چاہیے. لتفعلن تو ایک عورت ضرور کی جائے گی. لافعلن میں ضرور کیے جاؤں گا. لنفعلن ہم ضرور کیے جائیں گے. تو اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے نون خفیفہ والی گردان کا. آپ حضرات سمجھ گئے ماشاءاللہ. جی آگے آپ حضرات کی ایکسرسائز ہیں، تمرینات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اب اس میں پہلے نمبر پر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ افعال سابقہ یجتنب، یسمع، یترک وغیرہ سے نون ثقیل و خفیفہ کی گردان کرو. یجتنب، یسمع اور یترک، ان 3 افعال سے آپ حضرات نے نون ثقیلہ والی گردانیں بھی بنانی ہے اور نون خفیفہ والی گردانیں بھی بنانی ہے. مثلا یجتنبو ہے تو اس سے نون ثقیلہ اس کے آخر میں لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یجتنبو. ماشاءاللہ. لا یجتنبن، لا یجتنبانی، لا یجتنبن، اس طرح آپ حضرات گردان مکمل کریں گے. اور مجہول کی گردان کیسے آئے گی؟ اس سے مجہول کی
ماشاء اللہ. تو مجہول کی گردان آئی لا یجتانا بننا، نون پہ بھی فتح آئے گا نا، یا پہ ضم آئے گا، اور یا جتانب نون کے نیچے جو کسرہ ہے اس پر فتح آئے گا، کیونکہ مجہول ہم بنا رہے ہیں نا. لا یجتانا بننا بنے گا، لا یجتانا بننا، لا یجتانا بننا، لا یجتانا بانی، لا یجتانا بننا، لا تجتانا بننا، لا تجتانا بانی. یہ پوری گردان آپ حضرات ایسے ہی بنائیں گے. ایسے ہی آگے نون خفیفہ کی گردان، نون خفیفہ معلوم والی اور مجہول والی نون خفیفہ سے یجتانبو سے 4 گردانیں آپ حضرات نے بنانی ہے. البتہ جو آگے فعل یسمعو ہے اور یترکو ہے یہ اختیاری ہے، کسی ساتھی کے پاس ٹائم ہو تو یہ بھی بنا لیں، اور اگر ٹائم کم ہے تو یہ نہ بھی بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حضرات جو ہوم ورک کرتے ہیں تو وہ ساتھی چیک کر کے میری طرف جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور مجھے سارا وہ بتاتے ہیں کہ کس ساتھی کے کتنے نمبر آئے ہیں، تو وہ میرے علم میں ہوتا ہے. تو جو ساتھی ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں تو ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور باقی حضرات کے لیے بھی. تو باقی یہ ہے کہ سب کا ہوم ورک کا جو رزلٹ ہے وہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کو الحمدللہ دیکھتا ہوں. جیسے ماشاءاللہ پچھلا ہوم ورک ہے تو اس میں ایک ساتھی معین الدین ہیں، ان کے پورے 20 نمبر ہیں، اور بابر نوید صاحب ہیں، ان کے پورے 20 نمبر ہیں، اور ایسے ہی محمد عادل شاہ ہیں، ان کے 20 نمبر ہیں پورے. وقاص اسلم صاحب ان کے پورے 20 نمبر ہیں. شہادت حسین شاہ، صداقت حسین شاہ ان کے پورے 20 نمبر ہیں. ایسے فیض احمد ان کے پورے 20 نمبر ہیں، اور سہیل صاحب ہیں ان کے پورے 20 نمبر ہیں، اور امیر فواد ظہور ان کے پورے 20 نمبر ہیں. تو ماشاءاللہ کافی سارے ساتھیوں نے 20 نمبر لیے. تو اس کا مطلب الحمدللہ آپ حضرات محنت کر رہے ہیں. جو لاسٹ میں ہوم ورک بھیجا گیا ہے سید ظفر صاحب، اس میں آپ کا میرے پاس نام نہیں آ رہا. یہ نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ حضرات کر دیں، تاکہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے میرے پاس آپ حضرات کا رزلٹ. ایسے ہی وہ ماشاءاللہ جو بھی ہوم ورک ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ میرے پاس پہنچ جاتا ہے. تو آپ حضرات مجھے میرے علم میں ہوتا ہے کہ کس ساتھی نے ہوم ورک کیا اور کس نے نہیں کیا. تو آپ حضرات کوشش کیا کریں ہوم ورک کرنے کی. تمام ساتھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ساتھیوں کو علم نافع عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.